الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے اور حجرے کا پردہ جو ہے وہ اٹھایا، اس حال میں کہ لوگ جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز میں صفیں درست کر رہے تھے۔ پھر آپ نے پردہ اٹھا کر یہ فرمایا کہ لوگوں، نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے الرؤیا الصالحہ، نیک خواب کے، اچھے خواب کے، جو ایک مسلمان دیکھتا ہے یا اس مسلمان کے لیے کسی اور کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، مجھے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ جہاں تک رکوع کی بات ہے تو رکوع میں تم رب کی تعظیم بیان کرو، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے تو سجدے میں خوب خوب دعائیں کیا کرو، اور بہت ممکن ہے اور زیادہ حقدار ہے یہ دعائیں کہ تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 479 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ یہاں جو بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے یہ دو جگہ ایسی ہے نماز میں، یا دو مقام ایسے ہیں جہاں پر قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کی جائے گی، قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں پر رب کی تعظیم بیان کی جائے گی، اور دعا، خاص طور پر سجدے میں دعا ہے اور رکوع میں تعظیم ہے۔ تو تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کی جائے، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور اس سے زیادہ کریں گے 3، 5، 7، 9 جہاں تک علماء نے ذکر کیا تو یہ ساری سنت کہلائیں گی، اس سے اجر اور سنت پر عمل ہوگا۔ لیکن کم از کم ایک نماز کافی ہونے کے لیے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور یہ واجب ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع میں رب کی تعظیم بیان کرنا۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، چونکہ ہمارا ذکر چل رہا ہے کہ رکوع میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے، تو یہ پہلا ذکر ہے جو ہمیں رکوع میں پڑھنا ہے، کیا؟ سبحان ربی العظیم۔ اور سجدے کی بات بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، کہ اس میں دعا میں اجتہاد کرو۔ اجتہاد کا مطلب خوب خوب دعائیں مانگا کرو۔ تو علماء نے بتایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہنا واجب ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کم از کم ایک مرتبہ، اور 3، 5 اور 7 اور 9 اس طرح کی بات علماء نے جو کہی ہے، یہ جتنا زیادہ کریں گے وہ سنت کہلائے گا، اور سنت سے جو ثابت ہے اتنا پڑھنا جائے گا۔ تو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ فاجتہدوا فی الدعاء، دعا مانگنی ہے۔ تو دعا کا محل بہت اہم ہے، یہ سجدہ، اس میں دعائیں مانگی جانی چاہیے۔ علماء نے اس حدیث سے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعائیں کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر، اس حدیث میں سجدے میں کثرت کا مطلب زیادہ دعائیں مانگنے پر ابھارا گیا ہے، اور ایک مسلمان کو یہ آمادہ کیا گیا ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعائیں کریں، دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، اور جتنے شر دنیا میں ہیں ان سے پناہ مانگی جائے اس سجدے میں، ٹھیک۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دعاؤں کی جو خصوصی جگہ ہے اسے نہیں تلاش کرتے، بلکہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے تو کبھی کبھی بدعت بھی ہو جاتی ہے نا۔ نماز کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ صرف ذکر کرتے تھے، صرف ذکر کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ نماز کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، امام صاحب کروا رہے ہیں، لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔
جو دعائیں کراتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، اکثر حافظ ہوتے ہیں عالم ہوتے نہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ شروع کا پہلے والا اللہم ربنا بس، اور آخر کا اجمعین سنائی دے گا تو آمین، اس کے بعد آپ، یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ دوسری بات عوام کا حال یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے پھر بھی وہ اور مداومت کے ساتھ یعنی پابندی کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ علماء نے اس پر بھی نکیر کی ہے، ٹھیک ہے اجازت اپنی جگہ ہے، جواز اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا پھر یہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں کہ آپ نماز کے بعد دعائیں مانگتے تھے۔ اچھا نماز کے بعد کا مفہوم بھی آپ سمجھ لو، ایک اہم مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ نماز کا بعد کس کو کہتے ہیں۔ نماز کا بعد اصل جو دعا کرنے کا ہے وہ کون سا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ نے التحیات مکمل پڑھ لی اور آپ نے الصلاۃ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیا، اب آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ نماز مکمل ہو گئی۔ اب مرحلہ کیا آیا؟ سلام پھیرنے کا مرحلہ آیا۔ سلام پھیرنا یہ نماز کے ختم ہونے کی علامت ہے کہ نماز آپ کی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے۔ لیکن نماز کا بعد کیا ہوتا ہے؟ سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد، یہ جو پیریڈ ہے یہ اصل ہے نماز کا بعد، اصل دعا مانگنے والا۔ اور سلام کے بعد صرف ذکر ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب اس میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، اللہ کی حمد ہوتی ہے، ثنا ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی بڑائی ہوتی ہے، صرف اتنا ہوتا ہے، اس میں مانگا کچھ نہیں جاتا ہے۔ آپ نماز کے بعد کے اذکار دیکھ لیجئے، اس لیے اس کو نماز کے بعد کی دعائیں نہیں کہتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار کہتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی دعا نہیں ہے، اس میں کہیں بھی دعا نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنی دعائیں جو مانگی جا رہی ہیں جس میں مانگنا ہے وہ سب سلام سے پہلے ہیں، اور جس میں صرف ذکر ہے وہ سلام کے بعد ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ جو ذکر ہے اس کو سلام سے پہلے پڑھا جائے گا، یعنی آپ سلام پھیرنے والے ہوں گے تب یہ پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیے جتنی دعائیں آپ مانگتے ہیں اس میں دعا ہے، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعائیں مانگے، منع کوئی نہیں کرتا آپ کو، جائز ہے، لیکن آپ اس کو مسلسل پابندی نہ بنا لیں تاکہ سنت کے خلاف آپ کا عمل نہ ہو جائے۔ کبھی چھوڑ دیا کرے، کبھی کبھی صرف ترک کرنا بھی سنت کہلائے گا، یہ بھی یاد رکھو، اس پر بھی اجر ملے گا آپ کو۔ یہ مولانا کہہ رہے ہیں دعا نہیں مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے، لیکن اور ایک چیز اور بھی ہے، دعا مانگنے کا ایک وقت کون سا ہے؟ خصوصی وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔ اگر ہم پہلے آئیں گے تھوڑا سا وقت نکال کر تو سنت پڑھ لیجئے، خوب دعائیں مانگیے، وہ مانگنے کا وقت ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی اگر اذان اور اقامت کے درمیان تلاوت کرے وہ زیادہ بہتر عمل نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان تلاوت کرے وہ زیادہ بہتر عمل نہیں ہے، افضل عمل وہاں کا کیا ہے؟ سنت پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دعاؤں میں لگ جائیے، یہ افضل ترین عمل کہلائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم الٹا چلتے ہیں، اس وقت نکال کر اگر ہم آئیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی، سنت پر بھی عمل ہوگا، اور بعد آپ نماز پڑھ کے چلے جائیے، سنت گھر پہ پڑھ لیجئے، بعد والی سنت کون سا مسئلہ ہے؟ کافی وقت پڑا ہے سنت پڑھنے کے لیے، کافی وقت پڑا ہے نا بعد والی سنت پڑھنے کی، جب تک دوسری نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ تو کہنا ہے یہ گفتگو کہیں چلی جائے گی۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ رکوع میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور دعائیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر سجدے لمبے ہو رہے ہیں تو دعائیں مانگیے، دعائیں جو بھی یاد ہوں آپ کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ دعائیں مانگیے۔ ابھی کل مسئلہ ہے کہ اپنی زبان میں مانگنا کہ نہیں مانگنا، یہ ابھی بعد میں ذکر کریں گے، یہاں اتنا مسئلہ ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق صلاۃ یعنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت کے مطابق ہی دعائیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔